بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أبي عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. حضرت ابو عبداللہ یا ابو عبد الرحمن نام ہے ان کا ثوبان، اور کنیت ہے ابو عبداللہ یا ابو عبد الرحمن. عبداللہ اور عبد الرحمن وہ نام ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند فرمایا ہے. حارث نام کی بھی تعریف آئی ہے حدیث پاک میں، تو اس لیے آپ کو حضرات صحابہ میں یہ دو نام بہت ملیں گے، عبداللہ اور عبد الرحمن. اس کے بعد وہ نام جس میں عبد کی اضافت اسماء حسنہ میں سے کسی اسم کی طرف ہو، اللہ کے ناموں میں سے کسی ایک نام کی طرف ہو، جیسے عبد القدوس، عبد الملک، عبد الرحیم، عبد الرشید، عبد المہیمن، عبد العزیز. یہ ان ناموں کے تعلق سے ایک مسئلہ بھی سن لیں آپ لوگ. ہم لوگوں میں اگر کسی کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے، عبد القدوس ہوتا ہے، تو ہم لوگ نام کو چھوٹا کر کے قدوس قدوس کہہ کے پکارنے لگتے ہیں، رحمان رحمان کہہ کے پکارنے لگتے ہیں. جائز نہیں ہے، پورا نام لینا چاہیے، عبد الرحمن عبد القدوس. نام چھوٹا ہی کرنا ہے تو شروع والا لے لیجیے آپ، عبدو بھائی. لیکن بعد میں جو اللہ کے نام جیسے القدوس ہے، الرحمن ہے، ان ناموں کو کسی بندے کے لیے پکارنا ٹھیک نہیں ہے. وہ تو حقیقت میں بندہ اللہ کا ہے، رحمان کا ہے، قدوس کا ہے. ہم اسی کو کہہ رہے ہیں قدوس، اسی کو کہہ رہے ہیں رحمان. تو اس کا خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. یہ ثوبان جو اس روایت کے، اس حدیث کے راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا. یمن کے رہنے والے تھے، اور حمیر ابن غسان قبیلے سے ان کا تعلق تھا. ایک زمانے میں بنو حمیر کی پوری دنیا میں عظیم الشان سلطنت سمجھی جاتی تھی، بہت بڑی. آپ نے ملکہ سبا کا نام سنا ہوگا، ہے سلیمان علیہ السلام کے پاس، جس کی خبر ایک ہدہد پرندہ لے کر آیا تھا. تو اس کی حکومت بھی یہیں پر تھی یمن میں، اور یہ بہت پھیلی ہوئی وسیع عریض حکومت تھی. تو بنو حمیر سے یہ تھے اور کسی وجہ سے غلام ہو گئے. اس زمانے میں لوٹ مار بھی بہت چلتی تھی، ڈاکہ زنی چلتی تھی. قافلے جا رہے ہیں، حملہ کر دیا، اور جب قافلوں پہ حملہ کیا تو سامان لوٹ دیا، لوگوں کو غلام بنا لیا. ایسے چلتا تھا. قبیلوں کی آپس میں لڑائی ہے. جب جنگ ہوتی تھی تو جو قبیلہ غالب آ جاتا وہ مال و اسباب پہ بھی قبضہ کر لیتا، جو مرد ہوتے ان کو غلام بنا لیتا، اور جو باندیاں ہوتی، جو عورتیں ہوتی، ان کو باندیاں بنا لیتا. تو اسی طرح سے یہ تھے حضرت ثوبان. انہی وجوہات میں سے کسی وجہ سے غلام بنا دیے گئے، اور ہوتے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں آ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا،
آزاد کر کے یہ کہا کہ ثوبان تمہاری مرضی ہے، چاہو تو اپنے گھر چلے جاؤ، ہماری طرف سے تم آزاد ہو، وہاں رہو، اور چاہو تو ہمارے پاس ہی رہو، ہمارے گھر والوں میں تمہارا شمار ہوگا، اہل بیت میں تمہارا شمار۔ کتنا بڑا حوصلہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ غلاموں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں تمہارا شمار ہوگا، گھر والوں میں سے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی نہیں تھا مدینے میں، وہ بھی غلام ہی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش سے ہی وہ آزاد ہوئے۔ تو جب آپ نے رشتہ مواخات قائم فرمایا تھا مہاجر اور انصاری کے درمیان، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی قرار دیا کہ ابھی تم دونوں بھائیوں اور ایک دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھو، تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوڑ کا کوئی نہیں مل رہا تھا۔ حضور نے کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم میں سے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو بالکل بچے ہی تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کر دیا، حضور کے غلام ہوئے۔ ان کے والدین کو جب معلوم ہوا لینے کے لیے آئے اور کافی پیسہ لے کر آئے فدیے میں دینے کے لیے، حضور سے بات چیت کی، حضور کی تعریف کی کہ آپ تو بنو ہاشم ہیں، بڑے خاندان والے ہیں، کریم ہیں، فیاض ہیں، ہمارے بچے کو آپ ہمیں دے دیجئے، جو چاہے لے لیجئے۔ حضور نے کہا دیکھو میں تمہارے بچے کو بلاتا ہوں، آپ اس سے پوچھ لیجئے، اگر وہ جانا پسند کرے تو بغیر کسی معاوضے کے میری طرف سے جانے کی اجازت ہے، اور اگر وہ رہنا چاہے تو میں پھر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ سرکار کی شفقتوں کے سامنے کون جانا چاہے گا، یہ تو بچہ ہی ہے۔ حضرت زید کو جب حضور نے بلایا تو کہا ان کو جانتے ہو؟ حضرت زید بچے ہیں 10-12 سال کے، کہتے ہیں رسول اللہ ہاں کیوں نہیں، یہ میرے والد ہیں، میرے چچا ہیں، یہ لگے تمہیں لینے کے لیے آئے، تمہارا کیا ارادہ، اگر جانا چاہتے ہو جاؤ۔ تو انہوں نے اپنے ماں باپ کے سامنے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ ان کے والد نے کہا ارے غلامی کو ترجیح دے رہے ہو آزادی کے مقابلے میں، ماں باپ کے مقابلے میں غلام رہنا پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ غلامی نہیں، ان کی غلامی تو 1000 آزادیوں سے افضل ہے۔ آپ علیہ السلام کو اس سے اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے اسی وقت آزاد کیا اور خانہ کعبے میں جا کے اعلان کیا زید آج سے میرے بیٹے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادموں کے ساتھ، اپنے کام والوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ہے کہ وہ ہر چیز کو چھوڑ دیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کے لیے۔ آپ علیہ السلام کا کردار، آپ کے اخلاق عالیہ کی بات ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کو تو لوگ کہتے تھے زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب ان کے بچے ہوئے حضور نے شادی کرائی حضرت اسامہ، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی ایسی محبت کرتے تھے جیسے حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما سے کرتے تھے، اپنی گود میں کھلاتے پلاتے کھلاتے، کاندھے پہ سوار کر لیتے، جب گھر میں آتے تو ان سب کو کہتے ادھر آؤ، تو سب دوڑتے ہوئے آتے، کوئی آپ کے پیٹ پہ گرتا، کوئی پیٹ پہ گرتا، کوئی بازو پہ چڑھ جاتا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی طرح اپنے گھر میں پرورش کی ہے۔ آج کوئی گوارا کرے گا اپنے خادموں کو اس طریقے سے اپنے ساتھ ملانے کی؟ کھانا بھی ساتھ میں کھلانا گوارا نہیں کرتے لوگ آج اپنے خدام کو، لیکن آپ علیہ السلام نے دنیا کو بتایا کہ اخلاق اسے کہتے ہیں، کردار اس چیز کا نام ہے۔ آپ علیہ السلام نے انسانیت سکھائی پوری امت کو۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے سمجھدار تھے، جوان تھے۔ حضور نے ان کو کہا کہ بھائی تم اپنے گھر جاؤ، آزاد ہو، اور اگر یہاں رہنا چاہتے ہو تو کوئی بات نہیں، یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں ہی اب ساری زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔
گھر جانا گوارا نہیں کیا. اور جب تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ طیبہ میں رہے, دنیا میں رہے, کہہ لیجئے اس وقت تک یہ مدینے میں رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے, پھر انہوں نے مدینے سے ہجرت کی ہے, ملک شام کی طرف چلے گئے تھے, اور پھر وہیں پر ان کا انتقال ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 2 دعائیں دی تھیں. ایک دعا عمر میں برکت کی, تو ان کی بڑی لمبی عمر ہوئی ہے, کافی لمبی عمر ہوئی ہے, 100 سال سے زیادہ تقریباً ان کی عمر ہوئی ہے. اور حضور نے ایک ان کو نصیحت کی تھی, لا تسأل احدا, کسی سے کبھی کوئی چیز مانگنا نہیں, کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا. حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے تھے کہ یہ تو آزاد کیے ہوئے غلام ہیں, ان کو تو بہت ساری چیزوں کی ضرورت پیش آ سکتی ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل ان کا رخ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف پھیرا کہ مانگنا ہے تو صرف اللہ سے مانگنا, مخلوق سے نہیں مانگنا کبھی. یہاں پر رک کر مجھے اپنے شیخ کی ایک بات یاد آ گئی. ہمارے شیخ نے بتایا, اور ہمارے شیخ ماشاءاللہ اپنی جگہ کے بڑے سیٹھ ہیں, اللہ نے خوب دنیاوی نعمتوں سے بھی نوازا ہے ان کو. تو وہ اپنی بچی کی شادی کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایسے شخص کو تلاش کیا کہ جو مدرسے کے طالب علم تھا. ان کے والد خواجہ برادری سے تھے, حضرت کے پاس آ جایا کرتے تھے, مسلمان ہو گئے تھے. خواجے لوگ تو مسلمان میں شمار نہیں ہوتے نا, تو اب وہ حضرت کے پاس آتے جاتے تھے, کہنے لگے حضرت میرا بیٹا پڑھ رہا ہے, فارغ ہونے والا ہے, اب مجھے پریشانی ہے اس کی شادی کی, پتہ نہیں کون شادی کرے گا نہیں کرے گا, کوئی مسلمان بچی دے گا نہیں دے گا. حضرت نے فرمایا تمہارے بیٹے کو جانتا ہوں, تمہیں بھی جانتا ہوں, انشاءاللہ میں اپنی بچی دوں گا, اور یہ رشتہ دین کی نسبت پر ہے. ان کے بیٹے فارغ ہو گئے, حضرت نے شادی کر دی. شادی کرنے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ جو مدرسین کی تنخواہ ہوتی ہے, اور یہ میں کر رہا ہوں تقریباً 25-30 سال پہلے کی بات, 30-35 سال پہلے کی بات, تو اتنی تنخواہ ہوتی ہے کہ عام جو متوسط درجے کے لوگ ہیں ان کے گھروں کا دودھ آتا ہے. حضرت کہتے ہیں کہ اتنی تنخواہ تھی اتنے میرے گھر کا دودھ آتا ہے. اور بیٹی یہاں پلی بڑی ہیں, تو ان کی بیٹی حالات لکھ کر بھیجتی تھی وہاں سے اپنے والد محترم کو. تو والد محترم کیا کہتے تھے, ان کے خطوط ہیں, ان کے صاحبزادے نے مجھے خود بتایا اور حضرت نے خود سنایا, لیکن بیٹی تہجد میں اٹھ جایا کرو, اللہ سے 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا مانگو, روزی دینے والے تو اللہ ہی, کشادگی پیدا کرنے والے اللہ ہی ہیں. اور جب ان کے شوہر آتے تو ان کو بھی نصیحت کرتے, بھائی مفتی صاحب مولانا ذرا یہ فلاں وقت میں ان 2 رکعتوں کا اضافہ اور کر لو, اس تسبیح کا اضافہ کر لو, یہ پڑھ لیا کرو, اللہ پاک سے ذرا گڑا لیا کرو فلاں وقت میں. حضرت فرماتے ہیں کہ میں چاہتا تھا اس وقت ان کی مدد کر سکتا تھا, خوب کر سکتا تھا, اور دامادوں کو دیا ہی جاتا ہے, بیٹی کو دیا جاتا ہے, لیکن اگر میں اس وقت ان کی مدد کرتا تو پھر جہاں سے ان کا تعلق ہونا تھا وہاں سے نہیں ہو پاتا, جہاں سے مجھے بھی ملتا ہے وہاں سے لینے والے نہیں بنتے. یہ فرمایا حضرت نے کہ پھر ان دونوں کا, یعنی حضرت کی بیٹی اور داماد کا, اللہ سے ایسا تعلق بنا کہ وہ فرماتے ہیں کہ ہماری صاحبزادی مغرب سے عشاء تک دعا مانگنے بیٹھتی ہے اللہ پاک سے, اور عشاء کی اذان ہوتی ہے تو کہتی ہے اللہ تیری یہ وقت کتنا چھوٹا ہو گیا, اللہ یہ وقت کتنا چھوٹا ہو گیا, ابھی تو دعا مانگنا شروع کی ہے اور اب عشاء کا وقت ہو گیا. اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے اتنا نوازا ہے ان کو کہ میرے گھر کے سامنے وہ گاڑی کھڑی کرتے ہیں میری عزت بڑھانے کے لیے, بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں. یہ برکت کس کی ہے؟ اللہ سے مانگنے کی. تو وقتی طور پر ہم دے سکتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہاں سے لینا ہے وہاں سے لینا والا بندہ پھر نہیں بن پاتا ہے. حضرت ہی فرما رہے تھے ایک قصہ, لگے وہ میں رمضان فجر کے بعد کہیں نکلا ضرورت سے, تو میرے دل میں تقاضا ہوا راستے میں ایک مسجد ہے, اشراق کی نماز یہاں پڑھ لیں, حالانکہ اس میں کچھ دیر تھی.
ڈرائیور نے کہا کہ نہیں حضرت آگے پڑھ لیں، کافی وقت نہیں یہیں رکو، میرا دل پہ تقاضا آ رہا ہے، یہیں رکو، 5-10 منٹ ہے، انتظار کر لیں گے اشراق کا. تو وہیں رک گئے. تو وہاں پہ دیکھا کونے میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا ٹائپ کے رومال لگائے ہوئے. حضرت کے دل میں خیال آیا کہ کچھ تحفہ پیش کرنا چاہیے. 5,000 روپے حضرت نے نکالے کہ ان کو کچھ ہدیہ، تقاضا اللہ کی طرف سے تقاضا. حضرت نے فرمایا میں وہاں پہنچا اور میں نے کہا حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میرا دل چاہتا آپ کو 5,000 روپے کچھ ہدیہ پیش کرو. کہ لاؤ بھائی، وہ تم نہیں دے رہے ہو، صبح سے تہجد کے وقت سے اللہ سے مانگ رہا ہوں، یہ بیٹھا ہوا، اللہ نے بھیجا تمہیں. حضرت نے کہا بھائی میرا کارڈ ہے، جب ضرورت ہو آپ آ جائے. مجھے آپ کے کارڈ کی ضرورت نہیں، اس کا پتہ مجھے معلوم ہے، اس کا پتہ مجھے. سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو بھی ایسے ہی بنا دے. ہم سب کے سامنے بے شمار حاجتیں ہیں، ضرورتیں ہیں. یہ نہیں کہ ارب پتی کے سامنے ضرورتیں نہیں ہوتی، سب کے سامنے ضرورت ہے، ہر ایک محتاج ہے. لیکن ہم اپنی اس محتاجگی کو صرف اپنے اللہ کے سامنے رکھنے والے بن جائیں، یہ ہے کمال. اور اللہ یہی چاہتے ہیں، اللہ یہی چاہتے ہیں. تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی، ثوبان لا تسأل احدا، کسی سے کبھی سوال نہیں کرنا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر ایسا عمل کیا کہ سواری سے اگر کوڑا بھی نیچے گر جاتا تھا تو کسی سے یہ نہیں کہتے تھے بھائی میرا کوڑا اٹھا دے، سوال نہیں کرتے، خود اترتے اور وہ کوڑا اٹھا لیا کرتے تھے. پوری زندگی اس پر بڑی مضبوطی سے عمل کیا ہے. یہ حضرت ثوبان مولا رسول اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ ارشاد فرما رہے تھے علیک بکثرت السجود، فرمایا کہ سجدے کثرت سے کیا کرو. علیک بکثرت السجود، سجدے کثرت سے کیا کرو. اور سجدوں سے مراد نماز کثرت سے پڑھو. فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فرمایا دیکھو جب بھی تم اللہ کے حضور سجدہ کرو گے تو اس سجدے کی برکت سے اللہ پاک تمہارے درجات کو بلند کریں گے اور اس کے ذریعے سے تمہارے گناہ کو معاف کریں گے. یہ سجدے کی فضیلت اس میں بتائی گئی ہے. اور دیکھو سجدہ تنہا کرنا احناف کے یہاں، دوسرے مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں مکروہ ہے. تو ہماری عادت ہوتی ہے بعض مرتبہ ہم میں سے بعض احباب کی کہ یوں ہی سجدہ کرتے ہیں. اگر ہمیں سجدہ تلاوت کرنا ہے تو اس کی بات تو الگ ہے. تلاوت کرتے کرتے سجدہ آ گیا، آپ اللہ اکبر کہہ کر آپ سجدے میں چلے جائیں. اگر کھڑے ہو کر تلاوت کر رہے ہیں تو کھڑے ہو کر چلے جائیں، بیٹھے تلاوت کر رہے ہیں تو بیٹھے ہی اللہ اکبر کہہ کے چلے جائیں. کچھ حضرات کو دیکھا کہ بیٹھے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں، سجدہ تلاوت کریں گے تو کھڑے ہوں گے پہلے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے. کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بیٹھے ہوئے آپ تلاوت کر رہے ہیں تو بیٹھے ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ سجدے میں چلے جائیے، سبحان ربی الاعلی کہیے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھ جائیے آپ. سجدہ تلاوت. یہ جو ہم سجدہ کرتے ہیں کبھی ایسی دعائی سجدہ تو خالی سجدہ نہیں ہے. 2 رکعت نماز پڑھیے آپ اور پھر عربی زبان میں جتنی چاہے سجدے میں دعا مانگ لیجیے آپ. نماز کو عربی زبان میں ہی رکھا گیا ہے، دوسری زبانوں میں رکھا نہیں گیا ہے. نماز کے اوراد و وظائف، اپنے مطلب کی دعائیں بھی مسنون دعاؤں میں آپ کو مل جائیں گی. کچھ نہیں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار یہ پڑھتے رہیے اور اپنا مطلب دل میں رکھیے آپ. اس میں ساری بھلائیاں آ گئی ہیں، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں اس میں جمع کر دی گئی ہے. قرآن پاک کی سب سے جامع دعا ہے یہ، اس میں سب کچھ آ گیا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ اللہ دنیاوی بھلائیاں ہم کو عطا فرما، آخرت کے اندر بھی بھلائیاں ہم کو عطا فرما. اور حدیث رسول کی بھی سب سے جامع دعا بتاؤں آپ کو،
حدیث پاک میں جو دعائیں آئی ہیں ان میں سب سے جامع کا مطلب ساری دعاؤں کو جس میں جمع کر دیا گیا، ساری دعائیں جس میں آ گئی، یہ ہے جامع کا مطلب. اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ مَا اسْتَعَاذَكَ مِنْهُ نَبِيُّكَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث پاک کی سب سے جامع دعا ہے. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد، ان تمام بھلائیوں کا جن بھلائیوں کو اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگی ہیں، اور اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ان تمام شرور سے جن سے اللہ کے رسول نے پناہ مانگی. تو اس کے اندر بھی سب کچھ آ گیا ہے. یہ حدیث پاک کی سب سے جامع دعا ہے. یہ ریکارڈ ہوتا ہے بیان، آپ ویب سائٹ پہ جا کے اس دعا کو وہاں سے جا کے بھی یاد کر سکتے ہیں، اور بعد میں آپ اس سے بھی لکھوا سکتے ہیں ان دعاؤں کو. بڑی کام کی دعا ہے، دعا سب کو یاد ہونی چاہیے. تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم علیک بکثرۃ السجود، کثرت سے سجدے کرو. پھر سجدے کی فضیلت بتائی کہ سجدہ جو بھی کیا جاتا ہے، سجدہ ہر سجدے کے بدلے اللہ پاک ایک درجہ بلند فرماتے ہیں اور خطا معاف فرماتے ہیں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ رب کے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو اس کی پیشانی رحمان کے قدموں پر ہوتی ہے. ایک بڑے بزرگ تھے حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، دیوبند کے مفتی اعظم تھے. حضرت جب سجدہ کرتے تھے اپنی نفلی اور سنن نمازوں کا، فرض نمازوں میں تو امام کے تابع ہوتا آدمی، تو طویل سجدہ کرتے تھے. بعد مرتبہ ان کے خدام کو، مریدین کو، متعلقین کو، چاہنے والوں کو پریشانی ہونے لگتی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گیا حضرت کو اتنا لمبا سجدہ. تو کسی نے پوچھا حضرت کبھی کبھی سجدہ آپ اتنا لمبا کر دیتے ہیں کہ ہم کو پریشانی ہوتی. کہنے لگے اصل میں جب ایسا موقع ہوتا ہے لمبا سجدہ کر رہا ہوں تو مجھے ایک حدیث یاد آتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جب سجدہ کرتا ہے تو رحمان کے قدموں پر اس کا سر ہوتا ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ جتنی زیادہ دیر اللہ کے قدم پر میرا سر رہے اتنا ہی اچھا ہے. جب بندہ یہ سوچے گا تو پھر ہٹانے کو دل چاہے گا. نکل جائے دم تیرے قدموں پہ، یہی زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی. مجھے زیادہ شعر یاد آتے نہیں ہیں، مزاج نہیں ہے. ہمارے سیٹ صاحب سے بہت سے شعر یاد کرتا ہوں، ماشاءاللہ ان کو بہت شعر یاد ہے، بچپن سے ان کو ذوق ہے، اس لیے میں ان کی طرف کو دیکھا. شعر صحیح پڑھا نہیں پڑھا میں نے، لیکن شعر صحیح پڑھا. نکل جائے دم تیرے قدموں پہ، یہی زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی. جب اللہ سے محبت ہوتی ہے نا تو پھر بندے سے ایسی حرکتیں سرزد ہوتی، ایسی اعمال ظاہر ہوتے ہیں. نماز پڑھ رہا ہے، لمبی نماز پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، لمبا رکوع کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، لمبے سجدے کر رہا ہے، رات کو اٹھ رہا ہے، سب سو رہے ہیں، یہ بے چین ہے، اٹھنے کے لیے بے چین ہے، سب سو جائے اور میں اٹھوں. حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب سفر فرماتے تھے تو میزبانوں سے کہتے تھے میرا قیام الگ رکھنا، ساتھ میں قیام نہیں کرتے تھے کسی کی، میرا قیام الگ رکھنا، الگ کمرہ دینا مجھے. تو ایک بڑے استاد تھے علامہ ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ سوچتے تھے کہ یہ مولانا جو ہے ہر جگہ الگ قیام کو بولتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے میزبان جو ان کے بھی شاگرد تھے علامہ ابراہیم بلیاوی کہہ دیا بھائی مولانا مدنی صاحب سے میرا کمرہ الگ نہ کریو، ساتھ کریو قیام، ان کے ساتھ ساتھ رہوں گا میں بھی. اب وہ شاگرد تھے، بات ماننی پڑی، حضرت کا قیام ساتھ کر دیا. یہ صرف دیکھنا چاہتے تھے کہ الگ قیام حضرت کیوں کرتے ہیں. تو یہ بتاتے ہیں علامہ کہ میں نے دیکھا کہ جب میں سو گیا، اور کہتے کہ میں نے سویا نہیں تھا، میں نے سونے جیسا اپنے آپ کو بنایا، بتکلف سویا.
اور حضرت مدنی بھی میرے ساتھ سو گئے، حضرت مدنی میرے ساتھ سو گئے. تھوڑی دیر کے بعد میں مجھے کچھ آہٹ محسوس ہوئی اٹھنے کی، تو میں نے اپنی آنکھوں کی کنکھیوں سے دیکھا کہ حضرت مدنی میری طرف کو غور سے دیکھ رہے، سویا نہیں سویا. تو میں نے اور اپنے آپ کو بنا لیا کہ سونے جیسا، کہ ہاں بالکل میں بے خبر ہوں. حضرت مدنی کو اطمینان ہو گیا کہ سو رہے. حضرت اب آہستہ سے اٹھے، وضو کیا، مصلی پہ بیٹھ گئے اور مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنی شروع کر دی. دن بھر کے تھکے ہوئے سفر کے، آج ہم 1-2 گھنٹے کا سفر کر لیں تو فرض نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ مشکل ہو جاتا ہے. لمبے سفر کی تو بات ہی الگ ہے. اور یہ لمبے سفر سے پہنچے ہوئے ہیں، دیر میں پہنچے ہوئے ہیں، پھر رات کو کھڑے ہو گئے. اس کے بعد میں 1-2 گھنٹے کے نماز پڑھنے کے بعد میں رونا شروع کیا اور آواز دبا رہے زبردستی، لیکن سینے سے آواز نکل رہی ہے، سینے سے رونے کی آواز نکل رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جو اللہ کے لیے روتے ہیں نا تو ان کے سینے بھی پھر چلنے لگتے ہیں، ایسی آواز نکل رہی ہے. اور یہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دبتی نہیں ہے، آواز نکلے جا رہی ہے، بے تحاشا رو رہے ہیں. اور یہ کیفیت ان کی سحر تک رہی، صبح تک رہی یہ کیفیت. تو کوئی اتنا بڑا اللہ والا ولی اللہ ویسے نہیں بن جاتا، کچھ مجاہدات کرنے پڑتے ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے خادم خاص سے فرما رہے ہیں علیکا بکثرت السجود، سجدوں کی کثرت رکھنا، یعنی خوب کثرت سے نماز پڑھنا. اسی سے یہ بات سمجھ لیں آپ کہ نماز کے آگے پیچھے جو سنتیں اور نوافل رکھی گئی ہیں ان میں بھی اللہ پاک نے ہمارے لیے بہت فائدہ رکھا ہے. اللہ کا قرب خاص بطور خاص ان نوافل اور سنتوں کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. آج کل یہ رواج ہو گیا ہے ہمارے اندر، کچھ لوگ سعودی عرب جاتے ہیں، حرم جاتے ہیں، وہاں کا دیکھا دیکھی کہ وہ لوگ فرض نماز پڑھتے اور نکلتے ہیں. بس ہمارے یہاں بھی یہ ہو گیا ہے، جہاں امام صاحب نے سلام پھیرا یہ جا اور وہ جا. ٹھیک ہے اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے، لیکن انفرادی دعا تو ثابت ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. تو آپ اپنی تو دعا مانگو، آپ کو اپنی دعا مانگنے سے کون منع کرتا؟ اتنی بڑی فضیلت چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ سرکار فرماتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. پھر سنتیں ہیں حضور نے پڑھی ہیں، عام سنتوں کے تعلق سے بھی بے شمار فضائل ہیں. جو عام سنتیں ہیں، سنتیں عادیہ ہیں، اور روزمرہ کی معمولات کے متعلق جو سنتیں ہیں، تو نماز والی سنتوں کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا. تو بطور خاص مثال کے طور پر فجر کی نماز کی سنتیں ہیں، 2 رکعت نماز سنت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ ہمیشہ ان کو اپنے گھر میں پڑھتے تھے. ہم بھی 2 رکعت نماز گھر میں پڑھیں. فضیلت آتی ہے کہ گھر میں پڑھیں گے تو روزی میں برکت ہوگی، موت کے وقت کلمہ نصیب ہوگا، گھر میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے، یہ فضیلت آتی ہے. اب لگے ہاتھوں آپ کو ایک تسبیح بتا دوں میں، فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان پڑھنے کی ہے. مال بہت آئے گا حلال طریقے سے انشاءاللہ. جب اللہ تعالیٰ مال دے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بھی نیت کرو، دل کھولو اللہ کی راہ میں. اللہ سے کہو اللہ خوب حلال پاکیزہ روزی دے، اور اپنی راہوں میں خرچ کرنے کے لیے بھی دل کھول دے ہمارا. جہاں تجھے پسند ہو وہاں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. 5% کا تو معاہدہ کرو اللہ سے اپنی کمائی کا. 2.5% تو سال میں ہے، زکوٰۃ ہے، وہ تو فرض ہے، اگر نہیں ادا کریں گے تو لمیہ مارے گا، کسی نہ کسی انداز سے لمیہ وصول کر لے گا، کبھی بیمار کر دے گا، کبھی نقصان ہو جائے گا، کبھی مال غائب ہو جائے گا، کبھی چوری ہو جائے گی، کبھی طویل بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جائے گا. اس سے تو نقصان ہوگا ہی ہوگا، وہ تو دینی ہی دینی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی حکم ہے دینے کا. قرآن شروع سے آخر تک پڑھیے، انفاق فی سبیل اللہ، ينفقون فی سبیل اللہ، کتنا آیا ہے. حضرات صحابہ کی باتیں بتائی گئی ہیں، ان کی اخلاق، ان کی عادتوں میں بطور خاص یہ ہے کہ اللہ کی راہوں میں خرچ کرتے ہیں وہ. تو 5% کا حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ مولانا زکریا صاحب فرماتے 5% کا متا اللہ سے معاہدہ کرو، جو بھی کمائی ہو 5% اللہ کی راہ میں دو. اللہ میاں بہت عطا فرمائیں گے، کمی نہیں رہے گی.
تو ایک تسبیح ہے فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان پڑھو. سنت کہاں پڑھو؟ گھر میں. اور نماز کہاں پڑھو؟ مسجد میں جماعت کے ساتھ. بیچ میں تسبیح پڑھ لو، یعنی 100 دفعہ یہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. اس کے بعد میں اشراق کی نماز کی بطور خاص فضیلت ہے. چاشت کی نماز ہے، اللہ توفیق دے، اس سے بھی روزگار کے مسئلے حل ہوتے ہیں. ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں، بعد کی 2 سنتیں، پھر 2 نفل ہیں. عصر سے پہلے کی 4 سنتیں، مغرب کے بعد کی 2 سنتیں، پھر 2 نفل ہیں. پھر 2 نفل اور پڑھ لیں آپ ساتھ میں تو اوابین کا ثواب آپ کو مل جائے گا. عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، بعد کی 2 سنتیں ہیں، پھر اس کے بعد 2 نفل ہیں وتر سے پہلے، پھر 3 وتر ہیں، پھر 2 نفل ہیں. تو یہ جو نوافل ہیں اگر ہم ان سب کو پڑھیں گے نا، پھر تہجد کی نماز ہے تو انشاءاللہ کثرت سجود میں ہمارا نام آ جائے گا، کثرت سے سجدہ کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو جائے گا. یہی بتانا چاہتا تھا اس تفصیل سے میں، اس حدیث پر عمل ہو جائے گا انشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسيح الدجال. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.